السلام علیکم جی. آج اہل لاہور کا سر شرمندگی سے تھوڑا سا اٹھ گیا، فخر سے تو بلند نہیں ہوا لیکن شرمندگی سے اٹھ گیا کہ آج لاہور کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع ہوا جس نے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. جماعت اسلامی پاکستان نے اس کا اہتمام کیا تھا اور ارد گرد سے دیگر گرد و نواح سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. پنجاب یونیورسٹی کا جو پل ہے کیمپس کا، وہ کیمپس پل ہی ہم اپنے لڑکپن سے سنتے آ رہے ہیں. اس پل کے اوپر سٹیج لگا ہوا تھا اور گارڈن ٹاؤن کی جو برکت مارکیٹ ہے اس کی طرف پورا وہ جلسہ گاہ تھا. یوں یہ دونوں طرف ٹریفک روک کے سنڈے والے دن یہ وہاں پہ یہ ایک اجتماع سجایا گیا. اس کے اندر سمبولیکلی اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن اس حوالے سے دل مطمئن ہوا کہ چلیے لاہور میں ایسا کوئی اجتماع اب تک نہیں ہوا تھا. پشاور میں ہو گیا تھا، اسلام آباد میں ہوا تھا اور کراچی میں ہوا تھا، بلکہ کراچی میں تو 2 ہوئے تھے. بچوں کا الگ ہوا ہے اور جوانوں کا الگ ہوا ہے، تو لاہور پیچھے رہ گیا تھا. تو لاہور کے اندر یہ بہت بڑا اجتماع ہوا جس میں فلسطینیوں کے ساتھ اپنی بساط اپنی اوقات کے مطابق اہل لاہور نے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. آپ بھی کڑنے کی بجائے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے لڑنے کی بجائے اس میں اپنا حصہ کر سکتے ہیں، اور وہ حصہ وہی ہے کہ آپ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں. اور یہ مہم جو ہے یہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہی ہے، اور اس کی مقبولیت جو ہے وہ یہاں تک گئی ہے کہ جو ان کے فرینچائزز ہیں پاکستان کے اندر، میکڈونلڈ وغیرہ جو ہیں، ان کی سیلز کے اندر کمی دیکھی گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 20% کمی ہے، کراچی والے کہتے ہیں 80% تک کمی ہے. کمی بہرحال ہے. تو ایوری پینی کاؤنٹس والا محاورہ جو ہے وہ یہاں پہ بولا جاتا ہے. آپ بھی اس بائیکاٹ کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، فلسطینیوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ جس پارٹی کے اوپر، جس تنظیم کے اوپر یقین رکھتے ہیں، مطلب اب تو ٹاٹا نے بھی فلسطینیوں کو جو گھرے ہوئے ہیں اس وقت ان کو تازہ پکا ہوا کھانا جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے اپنا کچن وہاں پہ کھول دیا ہے. تو اہل پاکستان کے یہاں پہ کام کرنے والے جو ادارے ہیں جیسے الخدمت ہے، تو ان کی برادر تنظیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں. یہ ان کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو اڈاپٹ کیجئے، لیکن کم از کم تھوڑا سا اس کے حوالے سے مطلب کہ جو بھی آپ کرنا چاہیں کیجئے. بہرحال یہ ایک ضروری تھا، لازمی تھا، قرض تھا، فرض تھا. میں نے کہا کہ آج کا ویلاگ جو ہے وہ اسی سے شروع کیا جائے. اب چلتے ہیں ہم جو ہے وہ آج کے موضوع کی طرف. اور موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس وقت پروپیگنڈا جاری ہے، اور پروپیگنڈا یہ ہے کہ جناب علماء کرام سے جب میٹنگ کی گئی اور اس میں شف صاحب بھی تشریف فرما تھے. اچھا، یہ شف جو ہے یہ ایک وارداتیہ ہے، اگرچہ اس کے ساتھ خود بھی واردات ہو گئی ہے. اس کا کوئی مرید اس کے 30-35 کروڑ روپیہ لے کے بھاگ گیا ہے، لیکن یہ شف ہے. اس نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے کس طرح وہ لوگوں کو زندگی عطا کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت. یعنی اس نے خود کو، اس گستاخ نے، اس بد کردار نے خود کو جا کے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کھڑا کیا. کس طرح وہ لوگوں کو کہ کوڈ ٹھیک کرتا ہے، کس طرح ان کو پاگل پنے ٹھیک کرتا ہے. مطلب کہ اس نے وہاں پہ لے جا کے کھڑا کیا اپنے آپ کو. تو اس طرح کے جو ڈرامے باز ہوتے ہیں، وارداتیے ہوتے ہیں، وہ پھر بڑے جو لوگ اس وقت حکومت کے اندر بڑے ہوں ان کے ساتھ تصاویر لگاتے ہیں اور اس کو پراپرلی اپنے ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ لوگ ان کو ملنے کے لیے آتے جاتے ہوں وہاں پہ ان تصاویر کو ڈسپلے کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس طرح کے ہیں. تو ان کی تصاویر کافی زیادہ جنرل فیض حمید صاحب کے بھی ساتھ بھی موجود ہیں، شف صاحب کی. تو شف صاحب بھی وہاں پہ پائے گئے. اب جن صاحب نے شف صاحب کو انوائٹ کیا تھا، حافظ صاحب وہ دی تھے انکوائری کرو نا پہلے
ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کے امپوسٹرز کو، جال سازوں کو اگر آپ نے بلا کے، تو مطلب ایک قسم کی لیگیلٹی بخشنی ہے نا سر، تو یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ خیر اس کے بعد پھر یوتھی مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود جو ہے، یہ بھی میرا فکرہ ہے، اور اگلا فکرہ جب میں بولنے لگا ہوں وہ بھی خاکسار کا فکرہ ہے کہ اوورسیز یوتھیا جو ہوتا ہے وہ مقامی یوتھیا سے 20,000 نوری سال آگے ہوتا ہے، تو اوورسیز یوتھیا اس کے اوپر سرگرم عمل ہو گئے، اور سرگرم عمل یوں ہوئے کہ سب سے پہلے تو وہ عادل راجہ اینڈ کمپنی نے اس کے اوپر بتایا کہ جناب وہ جو سامنے ٹیبل کے اوپر جو شیشہ لگا ہوا تھا وہ بلٹ پروف شیشہ تھا، اور جنرل صاحب کو ان سے شک تھا ان کے اوپر۔ اب اس سے پھر کہانیاں گھڑ لی گئیں کہ جناب دیکھیں وہ کتنے غیر محفوظ ہیں، کہ فوج کے اندر بھی انہیں، فوج کے اندر تو نہیں تھا، یہ تو باہر سے آنے والے لوگ تھے، نمبر ایک، اور نمبر دو ان کی سکیننگ ہوئی ہوگی نا بہت زیادہ، اور ان کو ٹھہرایا بھی میرے علم کے مطابق ایسی جگہ پہ گیا کہ جہاں پہ ان کی میڈیا تک رسائی نہیں تھی، ایک دن پہلے یہ بلا لیے گئے تھے، پھر وہاں سے لے جا کے ان کی وہ خطاب کروایا گیا یا سنایا گیا۔ اب میرا مطلب ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ طاہر اشرفی کے اوپر رلائی کر رہے ہیں تو حافظ صاحب پھر صلح کار لو، ہیں وہ ماڑی دے مراسیاں والا لطیفہ میں نے عرض کیا کئی دفعہ، اب تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، اگر بات حافظ طاہر اشرفی پہ آ گئی ہے نا، وہ مولانا نہیں ہے، صرف حفظ کیا تھا، باقی میں سے بھاگ گیا تھا یہ بگوڑا، تو حافظ طاہر اشرفی صاحب جو ہے وہ واحد سودا کیا بیچتا ہے کہ اس نے عربی کے 4 فقرے رٹ لیے ہوئے ہیں، اور عربوں کے ساتھ وہ جا کے وہ فقرے مارتا ہے، اور اس کے بعد پھر ادھر آ کے بتاتا ہے کہ میں تو اڈی گل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حافظ طاہر اشرفی اگر رہ گیا نا آپ کے پاس اعتماد کے قابل شخص، تو پھر حافظ اب صلح کر لو، ہتھیار ساٹ دو، مطلب کہر خدا کا حافظ طاہر اشرفی، بھئی یہ جس شخص کا یہ مارکیٹر ہوتا ہے نا حافظ طاہر اشرفی، اس کا بیڑا غرق لازمی ہوتا ہے، یہ ان کا بھی مارکیٹر رہا ہے اپنا جنرل پرویز مشرف صاحب کا۔ ویسے حافظ صاحب نے جو ہے وہ کسی خاص شخصیت کے ساتھ نہیں جوڑا، انہوں نے اپنے آپ کو ادارے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ادارہ بھی غور کرے نا، کل کو جب حافظ اشرفی جو ہے، طاہر اشرفی جو ہے وہ چودھری غلام حسین بن جائے، تو پھر میرا مطلب ہے مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو ادارے کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے۔ کوئی بڑے کریڈیبل علماء کرام ہیں جو دل سے احترام کرتے ہیں، اے بیچارے ترانے پڑھ کے مر گئے نے، اے ملی مسلم لیگ والے، سابق جماعت الدعوہ والے، انہوں نے ترانے بھی بنا دیے، میری جند میری جان، حافظ عاصم منیر، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ترانے بنا دیے بیچاروں نے، ان کی طرف آپ کوئی دھیان ہی نہیں کر رہے، اس طرح کے لوگوں کو بھی لفٹ کرا دیا کریں سر۔ تو حافظ طاہر اشرفی تسی کندیاں تو چکیا ہوا ہے، تو بڑا پارا ہے، لا دیو انہوں، اگرچہ اس نے وزن کم کر لیا لیکن کتنا کا کام کیا ہوگا۔ تو خیر وہ جناب اس کے بعد پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جناب وہ ہے، اچھا ٹھیک ہے یوتھیو، شاید جیسے آپ سمجھ رہے ہیں ایسا ہی ہو۔ تو دیکھو اس طرح کی جہالتوں سے آپ جو ہے غلط فہمی میں آ جاتے ہیں، اور پھر جا کے 9 مئی کر دیتے ہیں، اور 9 مئی کے بعد جو آپ کی درگت بننا شروع ہوئی ہے، اور جو آپ کی کانوں میں لالے کی آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں، میری شرٹ بھی لال ہے، ٹھیک ہے، لالے کی آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں بھائی، آپ کو اس کے بعد بھی عقل نہیں آئی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ کو کیا کہنا چاہیے اور آپ کو کیا نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اوورسیز بیٹھے ہوئے نا آپ کو جھوٹ کی خوراک دینے کے لیے، یہ ویوز کے بیپاری ہیں، آپ دیکھ کے ان کو جھوٹ دیکھ کے، جھوٹ کے اوپر چونکہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور جھوٹ کے اوپر ہی آپ کی پرورش ہوتی ہے، تو یہ آپ کو جھوٹ پلا کے اور جھوٹ کھلا کے اپنے ویوز بنا کے ڈالر بناتے ہیں، آپ جو ہیں اس کے اوپر جھومتے ہیں، تو پھر کر لیجئے ایک آدھ اور 9 مئی کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ میری خواہش ہے کہ حافظ کے ہوتے ہی کر لیں۔ یہ جو ہے نا باہر بیٹھے ہوئے یہ عادل راجہ کے عدیل راجہ جو بھی اس کا نام ہے، جس کی اپنی بیگم کے ساتھ پنکی پیرنی کے بارے میں آڈیو بھی پچھلے دنوں لیک ہوئی ہے، بڑی واہیات آڈیو ہے، میں فریقین کو واہیات کیا کہوں، لیکن گفتگو بڑی واہیات ہے، اور اگرچہ پورے شہر کو پتہ ہے لیکن کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ یہ اس طرح کے لوگوں نے پروپیگنڈا کر کے یوتھیوں کے دماغوں کو یہ باور کرا دیا تھا کہ بس ادھر سے نکلنا ہے، آپ لوگوں نے پہنچنا ہے اور وہاں پہ جا کے چیزیں توڑنی ہیں،
اور ادھر سے طاہر شمشاد صاحب نے ٹیک اوور کر لینا. یہی ان کو بتایا تھا نا, یہ کمانڈر مہدی سے لے کے اور عادل راجہ تک ان سب نے ان کو یوتھیوں کو باور کرا دیا ہوا تھا. تو بیچارے پھر جا بجے 9 مئی نو ہیں تنصیبات کے اوپر تقریباً کوئی 350 تنصیبات کے اوپر پورے ملک میں یہ حملہ آور ہوئے. تو جا بجے پھر تو پھر اگلے نے پھاڑ لیا. اب کہتے ہیں ہماری جان چھوڑیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی, کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں, کمبل نہیں چھوڑتا. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے خیال میں یہ واقعی ایسا ہو گیا اور حافظ صاحب کے حافظ صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور ارد گرد ان کے لوگ ان کی بات نہیں مان رہے, تو آپ ایک میری نصیحت مانیں, یہ بہترین وقت ہے. ایک آدھ اور 9 مئی کر کے دیکھیں, ٹھیک ہے. جڑے کوئی 2.5 ٹوٹرو باہر رہ گئے ہیں, کوئی 2-4 ٹکٹ کے امیدوار باہر رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مطلب کہ وہ بھی اندر چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو کر گزریں ایک دفعہ, ہے مہربانی کریں آپ جو ہے وہ ایک 9 مئی کی طرح کا اور کام کر گزریں, تاکہ ملک کے اندر سوسائٹی کے اندر کوئی سکون, تو سکون نہیں آئے گا. یہ اوورسیز جو ہیں عمران خان صاحب نے جو اپنی سوشل میڈیا ٹیم 3-4 حصوں میں تقسیم کر کے مختلف جگہوں پہ انسٹال کر رکھی ہے, وہ بکواس تو کرتے رہیں گے, پروپیگنڈا تو کرتے رہیں گے, جھوٹ تو پھیلاتے رہیں گے, لیکن اندرون ملک کافی سکون ہو جائے گا. تو چلیں پہلی فرصت کے اندر یہ کر لیں, جو عادل راجہ صاحب کہہ رہے ہیں اور جو کمانڈر مہدی صاحب فرما رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کر لیں. تو دیکھ لیں پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور ایک میں بات آپ کو بتا دوں, معافی کوئی نہیں جے, اور حافظ نے غصہ بھی بڑا چڑھے آیا جائے, ٹھیک ہے. اور میرا خیال تھا سال ایک میں غصہ اتر جائے گا, لیکن حافظ صاحب تو غصہ اور بڑھ گیا ہے, اور وہ آپ کا نا اڈیاں چک چک کے انتظار کر رہے ہیں کہ ذرا آئیں صحیح, آپ جائیں پھر شاباش. آپ کے خیال میں اگر وہ سارا کچھ ہو گیا, میں دہرا نہیں رہا بوجہ جو عادل راجہ فرما رہا ہے اور جو کمانڈر مہدی کہہ رہا ہے, اگر یہ سارا کچھ ہو گیا ہے عملی طور پہ, تو پھر تو آپ کو واک ان کرنا چاہیے, عمران خان کو پکڑ کے کندھوں پہ بٹھانا چاہیے اور جا کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر انسٹال کر لینا چاہیے, اور جانا چاہیے فوری طور پہ چکوال بلکہ لطیفال, اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے صاحب کو لانا چاہیے اور انہیں سپہ سالار کے عہدے کے اوپر متمکن فرما دینا چاہیے. پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, اگر یہ آپ کی ساری باتیں درست ہیں تو. بہرحال میں ان کے جھوٹ کو اور جھوٹے پروپیگنڈے کو دہرا کے اس کو بڑھاوا نہیں دے رہا. میں صرف اس بات کا منتظر ہوں کہ یوتھی دوبارہ حماقت کب کرتے ہیں, اور کرنی انہوں نے ہے. یہ بات میری آپ نوٹ کر کے رکھ لیں کہیں جیب میں. حماقت انہوں نے فرمانی ہے. بندر اور بچہ اگر شرارت نہ کر رہے ہوں تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں, ایک یا تو وہ بیمار ہیں, اور دوسرا کہ وہ اگلی شرارت کی پلاننگ فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے. یوتھیا اگر کوئی بک بک نہیں کر رہا تو اس کا واحد مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلی بکواس کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے. وہ جو لمحہ آتا ہے اس دوران ہی وہ خاموش ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.